حمد و صلات کے بعد تمام معزز محترم مکرم سامعین گرامی حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ احزاب کا سیکنڈ لاسٹ رکوع، اس کی 4-5 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ ہمیں اس کے تحت صحیح سننے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت مبارکہ کا عنوان یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے پسندیدہ لوگوں کی پیروی کرنی چاہیے، ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، اور جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کی نقالی، ان جیسا عمل کرنا، ان کو اپنا آئیڈیل ماننا، بنانا، ایسا کرنا منع ہے کہ کل جو لوگ ایسا کریں گے قیامت میں بہت افسوسناک صورتحال سے دوچار ہوں گے۔ محرم الحرام بھی اختتام کو ہے اور سفر المظفر کا آغاز بھی ہونے والا ہے، تو کچھ آیت کی تفسیر اور کچھ سفر کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ نبی رحمت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا سفر ولا طیرۃ ولا عدوہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ارشاد فرمایا ولا عدوہ، کوئی بھی بیماری اڑ کر کسی دوسرے آدمی کو نہیں لگتی، یعنی ایک بیماری دوسرے کو لگ جائے ایسا نہیں ہے۔ لیکن ہم سنتے ہیں کہ بعض امراض پھیلتے ہیں، اور حدیث شریف فرما رہی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، بیماری اڑ کر دوسرے کو نہیں لگتی۔ تو جو ہم سنتے ہیں یہی ایک سوال صحابہ کرام نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اونٹ ہیں، استبل ہے، اور ایک اونٹ کو خارش ہوتی ہے تو دوسرے کو بھی ہو جاتی ہے، پھر تیسرے کو بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس کا ظاہری مطلب تو یہ نکلا کہ ایک اونٹ خارشی کی وجہ سے دوسرا، تیسرا، چوتھا متاثر ہوا، اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ تو نبی رحمت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے کی وضاحت فرمائی کہ ایسا تم سمجھتے ہو کہ پہلے سے دوسرے کو اور دوسرے سے تیسرے کو لگی ہے، تو دوسرا، تیسرا، چوتھا اس پہلے کی وجہ سے متاثر ہوا ہے اور اس کی وجہ سے تعدی ہوئی ہے، تو یہ بتاؤ کہ پہلے والے کو کس سے لگی؟ تو اصل یہ ہے کہ جس کے لیے مقدر ہے مرض وہ ہو کر رہے گا، جس کو بیماری ہونی ہے وہ ہو کر رہے گی، اور یہ عقیدہ اور نظریہ رکھو کہ صحت اور بیماری سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اب مثال ہے،
ایک زمانہ ہم سب نے دیکھا کرونا کا کہ ایک دوسرے تیسرے لوگ خوف کے مارے برے حال میں ہم مبتلا تھے، اور مسلمان قوم جو الحمدللہ اپنے ایمان میں کامل ہے پھر بھی پوری دنیا میں سکون میں تھی، جبکہ غیر مسلم بہت زیادہ خوف زدہ تھے۔ تو ہم اس وقت بھی یہ حدیث مبارک سنایا کرتے تھے کہ بھائی ایسا نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو پھر جو تیماردار تھے وہ سارے مر جانے چاہیے تھے، جو سارے مر جانے چاہیے تھے، لیکن بہت سارے بیمار ان کی عیادت کرنے والے، ان کی تیمارداری کرنے والے نہیں انتقال ہوئے۔ تو ہم یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر اسی کی بنیاد پہ اس زمانے میں مساجد بن کروا دی، حرم محترم میں طواف بن کروا دیا، لیکن اسی زمانے کے اندر مساجد الحمدللہ حکومتی کوشش کے باوجود کھلی رہی، اور کوئی ایک کیس بھی مسجد سے ثابت نہیں ہوا کہ مسجد میں نماز پڑھنے گئے اور اس کی وجہ سے لوگ متاثر ہو گئے۔ جمعہ بھی ہوتا رہا، نمازیں بھی ہوتی رہیں، لیکن کچھ قانونی سختیوں کی وجہ سے کہیں کہیں مساجد بند بھی رہیں، ہم نے بھی گیٹ بند کیا، لیکن اندر نماز ہوتی رہی، نماز پڑھتے رہے۔ اللہ کے گھر کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ حرم محترم میں سوائے چند لوگوں کے کسی کو اجازت نہیں دی گئی، لیکن پھر آہستہ آہستہ سب، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہر چیز کھلی ہے۔ لیکن یہ حضور کا فرمان۔ تو اگر کوئی شخص بہت زیادہ خوف زدہ ہے، اس کا توکل اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے، تو پھر حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ پھر تم کسی بیمار کے پاس مت جاؤ، کیونکہ تم اپنے جو ایمانی جذبہ ہے اس میں کمزور ہو اور تم توکل کی طرف اس درجے پہ نہیں پہنچو۔ تو حضور کا یہ بھی فرمان ہے کہ تم جذام سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ جذام کوڑھ کا مرض، جس میں ہاتھ پاؤں میں کوڑھ کا مرض آ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود احادیث طیبہ میں ہے ایک کوڑھ کے مرض میں مبتلا شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور نے ان کی مہمان نوازی کی، نہ صرف مہمان نوازی بلکہ ایک ہی برتن میں دونوں نے کھانا بھی کھایا۔ توکل علی اللہ۔ تو یہ حدیث شریف کا حصہ ہم سب کے لیے ہے کہ اللہ پر ہی کامل بھروسہ رکھنا ہے، صحت ہو یا بیماری، موت ہو یا حیات، وہ اللہ کی طرف سے مقدر ہے، مقرر ہے۔ ہاں آپ سمجھتے ہو کہ ایسا ہے تو آپ احتیاط کرو، لیکن مومن ہونے کے ناطے نظریہ اور عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ صحت ہو یا مرض اللہ کی طرف سے۔ احتیاط کریں، آپ احتیاط کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن نظریہ نہ رکھے کہ جناب میں اس کے پاس بیٹھا تو مجھے ایسا ہو گیا۔ وہ اللہ کی طرف سے مقدر ہے، وہ تو کہیں نہیں گیا، وہ کیسے بیمار ہو گیا۔ دوسرا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا سفر، سفر کے مہینے کے بارے میں جو لوگوں کے نظریات ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ عرب کے زمانے میں اور پھر دیگر علاقہ جات میں، ہندوستان میں، بین الاقوامی سطح پر بہت ساری جگہوں پہ یہ کیفیت انسان میں پائی جاتی ہے کہ وہ بدشگونی لے رہا ہوتا ہے، بدشگونی، بدفعلی، کہ جناب والا یہ مہینہ ایسا ہے یا فلاں کام ایسا ہو گیا تو یہ ایسا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ جیسے ہندو مذہب کے لوگ ہیں کہ بھئی کوئی شخص کام سے جا رہا ہے تو آگے سے بلی گزر گئی کالی تو اب یہ کام نہیں ہوگا۔ تو جس طرح تم اپنے لیے رزق کی تلاش میں کام کے لیے جا رہے ہو سکتا ہے وہ بلی بھی اپنے رزق کے لیے جا رہی ہو، تو وہ یہ سمجھے کہ تم نے اس کا راستہ کاٹ دیا، لیکن وہ بے عقل ہو کے پھر بھی اپنا کام کرتی ہے، اور انسان عقل مند ہو کر بھی اپنے کاموں کو چھوڑتا ہے۔ یہ مخلوق خدا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ سفر کے حوالے سے اگر کسی کے دل میں کوئی خیال ہے، کوئی تصور ہے جو عرب میں تھا، کسی اور ملک میں ہو، کسی برادری میں ہو،
ان سب کی نفی فرمائی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اس کا نام السفر المظفر کہا جاتا ہے۔ مظفر بمانے کامیابی کا مہینہ۔ کئی ایک جنگیں، کئی ایک جہاد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سفر میں ہوئی، جنگ ہوئی اور اللہ نے کامیابی بھی عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ام المومنین حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح بھی فرمایا سفر کے مہینے میں۔ تو اگر کوئی اس مہینے میں نکاح کرنا برا سمجھتا ہے تو وہ حضور کی سنت سمجھ کے اپنے بیٹے، اپنے بیٹی اور اپنے نکاح کے لیے اقدام کر سکتا ہے، کوئی اس کے اندر دو رائے نہیں ہے۔ لوگ ایسا سمجھتے ہیں تو یہ سمجھنا درست نہیں ہے۔ حضور کے قول سے بھی اور حضور کے عمل سے بھی یہ دونوں باتیں جو صحیح ہونے کی ہیں وہ ثابت ہیں، اور نفی ہونے کی منع ہے کہ یہ ایسا نہیں۔ اس کے بعد اگلا حصہ حضور نے فرمایا وَلَا طَيَرَةَ، طیارہ یعنی بدشگونی، بدفعلی۔ بدشگونی سفر کے مہینے کے بھی اعتبار سے ہے، اور ویسے کوئی کام جیسے میں نے کالی بلی کا تذکرہ کیا، آج کے اس جدید زمانے کے اندر دنیا بھر جہاں ہمیں کہا جاتا ہے کہ بھائی دیکھو تم تو وہی پرانے عقیدے نظری کی بات کرتے ہو، دنیا تو چاند پہ پہنچ گئی۔ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ نے مختلف جگہوں پہ لفٹ میں سفر کیا ہوگا، تو کئی جگہوں پہ لفٹ کے اندر 13 نمبر لفٹ نہیں ہوتی، کہیں پہ 9 نمبر نہیں ہوتی، اور کہیں پہ 4 نمبر نہیں ہے۔ یہ کیا چکر ہے؟ بلڈنگ تو پوری ہے لیکن یہ لفٹ کے اندر سے یہ نمبر غائب ہے۔ یہ جو جاپان اور چائنا کے لوگ ہیں بظاہر بہت ترقی یافتہ ہیں، لیکن وہ بھی اس نظریے کے حامل ہیں کہ 13 نمبر منحوس نمبر ہے، وہ لفٹوں میں 13 نمبر نہیں رکھتے۔ تو جو جاپانی لفٹ یہاں ہمارے کسی بلڈنگ میں نصب ہوئی بھی ہے، وہ آپ کو 13 نمبر اسکپ ملے گا، اور بعض جگہوں پہ 14 نمبر اسکپ ملے گا، حالانکہ بلڈنگ پوری ہے۔ تو وہ 20 فلور کی بلڈنگ ہے تو اس میں 21 نمبر لکھے ہوئے ہوں گے، وہ کہاں چلی گئی؟ تو آج بھی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو بظاہر دنیاوی اعتبار سے ترقی پذیر ہیں، لیکن پھر بھی وہ ان چیزوں کا شکار ہیں۔ تو اسلام ان ساری چیزوں کی نفی کرتا ہے، بدشگونی نہیں لینی ہے۔ اللہ نے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہیں آزمائشیں پہنچتی ہیں وہ تو سب تمہارے اپنے کیے اور اپنے اعمال کی وجہ سے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سارے کام تو ہم معاف کر دیتے، بہت ساری چیزیں ہم معاف کر دیتے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ ہمارے اوپر جو آزمائش آ رہی ہے یا تکلیف آ رہی ہیں وہ ہمارے اپنے عمل کی وجہ سے۔ لازمی بات ہے کہ احادیث طیبہ اور قرآن پاک کے معمولات کو پڑھیں اور آیات قرآنی کا مطالعہ کریں تو یہ ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ جن علاقوں کے اندر زنا پھیلتا ہے ان علاقوں سے رزق کو روک دیا جاتا ہے، جن علاقوں کے اندر سود پھیلتا ہے ان علاقوں سے برکتوں کو اٹھا لی جاتی، جن علاقوں میں اللہ کے حکم کی نافرمانی کی جاتی ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اٹھ جاتی ہے۔ اب اگر اس اعتبار سے ملاوٹ کو دیکھ لیں یا جھوٹ کو دیکھ لیں، سود کے کاروبار کو دیکھ لیں، تو آپ کو اور ہم کو بتانے کی ایک دوسرے کو ضرورت نہیں۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ہم نے اپنی تعلیمات خود چھوڑ رکھی ہیں، ہم اپنے دین سے خود فرار ہیں۔ ورنہ قرآن نے تو یہودیوں کے بارے میں کہا تھا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اگر یہ لوگ تورات کے احکام کو من و عن تسلیم کر لیتے اور انجیل والے انجیل کے احکام کو من و عن تسلیم کر لیتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو اللہ ان کے اوپر سے بھی انہیں کھلاتا ہے، ان کے نیچے سے بھی انہیں کھلاتا۔ اور ہوا ہے کہ پکا پکایا من و سلوہ بھی ان کے لیے اترا ہے، اور نیچے سے کھلانے سے مراد یہ زمین ہے۔ ہمارے پاس جو ذخیرہ ہے وہ زمین سے تو ہے۔
آج دنیا میں لڑائیاں زمین کے معدنیات پر تو ہو رہی ہے، پیٹرول پہ ہو رہی ہے اور دیگر چیزوں پر ہو رہی ہے، سونا چاندی پہ ہو رہی ہے، یورینیم پہ ہو رہی ہے، فلاں پہ ہو رہی ہے، سارے مسائل اسی کے اوپر مبنی ہیں۔ تو مسلمان قوم اگر کسی چیز کے اندر پریشانی کا سامنا دیکھ رہی ہے تو ہم یہ اپنے اوپر ڈیپینڈ کریں کہ یہ ہمارے اعمال میں کمی ہے۔ اگر ہم اپنے اعمال کو بطور قوم، بحیثیت قوم، بحیثیت مسلم صحیح کر لیں تو یہ بدشگونی ہمیں دوسروں سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے اندر پائی جا رہی ہے۔ اگر ہم یہ صحیح کر لیں گے انشاءاللہ ہمارے معاملات صحیح ہو جائیں گے۔ آج دیکھیے کہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب جہاد کو ترک کیا جائے گا تو پھر تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ جہاد کو ترک کیا جائے گا تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ مغلوب ہو جاؤ گے، تم ماتحت ہو جاؤ گے۔ آج اوورال دیکھ لیجئے کہ ہمیں ٹکڑوں میں اور ملکوں میں اور ریاستوں میں بانٹ دیا گیا، جبکہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضهم بعضا، فرمان رسول اللہ یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن کے لیے ایسے ہے جیسے دیوار، ایک بلاک لگتا ہے، آدھا ادھر آدھا ادھر، تو یہ والا اس کو مضبوط کرتا ہے، یہ والا اس کو مضبوط کرتا ہے، یشد بعضهم بعضا۔ لیکن آج دیکھیے ہم صرف دیکھ پا رہے ہیں، سن پا رہے ہیں، اور ہمارے ہی مسلمان مختلف علاقوں کے اندر آج غزہ اور فلسطین کا حال دیکھیے، سوشل میڈیا آپ سب دیکھ رہے ہیں، قحط سے نوجوان ایسے ہو گئے جیسے چھوٹے لڑکے، اور جو بچے ایسے ہو گئے جو بالکل ہڈیوں کے ڈھانچے، نہ انہیں کھانے کو دستیاب نہ پانی کو دستیاب۔ امت مسلمہ کہاں ہیں؟ یشد بعضهم بعضا کہاں ہیں؟ ہر ایک کو چار دیواری کے اندر سمیٹ کر محدود کر دیا گیا، بھائی تو اپنے گھر کو دیکھ اس کو چھوڑ، تو اپنے گھر کو دیکھ اس کو چھوڑ، اور اس طرح ایک دوسرے سے ہمیں الگ کر کے، بحیثیت قوم الگ کر کے، ہمیں ٹکڑوں میں، ریاستوں میں، ملکوں میں بانٹ کر جو ہماری جمعیت تھی وہ ساری فنا کر دی، اور ہم خود بھی اس کا شکار ہو گئے۔ اور آج کہیں کچھ ہوتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں میرے گھر میں تو ٹھیک ہے نا، لیکن کل کو اگر میرے گھر میں کوئی ہوگا تو پھر دوسرے بھی اس کو نہیں دیکھتے۔ ہم نے بھی بھگتا، جب یہاں روز بم بلاسٹ ہوا کرتے تھے، سینکڑوں اموات ہوا کرتی تھی ہمارے عزیزوں کی، بھائیوں کی، رشتہ داروں کی، ہمارے سامنے، دوسرے اس وقت خاموش تھے، آج ادھر ہو رہا ہے ہم خاموش ہیں، اور یہ ریگولر بنیادوں پر ہر جگہ ہو رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ غیر مسلم ایک دوسرے کے حامی ہیں، اگر اسرائیل ان پہ مارنے کی بات کر رہا ہے، سب اسے روکنے کی بات کر رہے ہیں، تو امریکہ ویٹو کرتا ہوا نظر آتا ہے، نہیں اسرائیل کو حق حاصل ہے، جس کو چاہے مارے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کفر کی جو ملت ہے وہ جمعیت میں ہے، وہ ایک ساتھ ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دے رہی ہے، اور امت مسلمہ مغلوب ہو چکی۔ تو سفر کے مہینے کے حوالے سے بات ہوئی، اور بات یہ ہے کہ ہم اگر شرعی احکام پہ عمل کریں تو اصل یہی ہماری کامیابی۔ پھر بعض حضرات، کچھ لوگوں کو کوئی سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہے، کوئی ویسے، تو وہ جناب والا آ کر پیشن گوئیاں شروع کر دیتے ہیں، اب یہ ہونے والا ہے، اب یہ ہونے والا ہے۔ لوگ ان سے بہت قریب جا رہے ہوتے ہیں، اور اللہ رسول کے احکام کے مقابلے میں انہیں ترجیح دیتے ہوئے نظر آتے۔ آج وہ کہاں ہیں جو پچھلی حکومت کے حوالے سے پیشن گوئیاں کرتے ہوئے نظر آتے تھے، فنا بندے کے بارے میں پیشن گوئیاں کرتے، اسرائیل کے حوالے سے پیشن گوئیاں کرتے ہوئے؟ کیا ہے یہ بات؟ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بندے جو ہے وہ فلاں بندے کے پاس جاتے ہیں اور اس کو ہاتھ دکھاتے ہیں، اس سے ذائچہ نکلواتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فلا یأتون الکہان، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی ان کاہنوں، نجومیوں، پومسٹ کے پاس نہ جائے، اللہ پہ بھروسہ رکھے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھے۔ آج جو ہے مزید ایک صورتحال ہے
کہ لوگوں نے اس استخارہ کو بھی اسی طرح کی صورت بنا لیا ہے. وہ کبھی کسی سے کبھی کسی سے کبھی کسی سے. بھائی استخارہ کی صحیح صورت یہی ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھو اور وہ دعا پڑھو جو اللہ کے رسول نے بتائی. اب ہر بندہ اپنے دل کا سا استخارہ چاہتا ہے. اگر ان صاحب نے منع کر دیا تو ابھی دل تو چاہ رہا ہے یہ کام کروں, اب کسی اور سے پوچھیں گے. اب اس نے کہہ دیا ہاں تو ٹھیک ہے بھائی, فلاں نے کہہ دیا ہاں, حالانکہ پہلے والے نے تو منع کیا تھا. اب یہ کیا چل رہا ہے؟ اب یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے, کس کو مانے؟ تو اس چیز سے بھی پرہیز کر کے سب سے پہلے وہ کام دیکھا جائے کہ جو کام کرنے جا رہے ہو وہ حلال ہے یا حرام. پھر اپنے تئیں از خود کوشش کریں کہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں مجھے فراڈ تو نہیں ہوگا, اپنی تحقیقات پوری کر لیں. اس کے بعد جا کر آپ 2 رکعت نماز پڑھیں, اللہ سے دعا کریں, بار بار نمازوں میں دعا کریں. اس کے کلمات یہی ہیں, اللہم انی استخیرک بعلمک وقدرتک وانت تعلم ولا اعلم انت تقدر ولا اقدر. اللہ میں تجھ سے خیر مانگ رہا ہوں, میں نہیں جانتا کہ یہ چیز صحیح ہے یا نہیں, تو جانتا ہے. میں قدرت نہیں رکھتا مولا, تو قدرت رکھتا ہے. ان کان خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فقدرہ لی. اللہ اگر یہ میرے دین کے لیے بہتر ہے, میری آخرت کے لیے بہتر ہے, میری زندگی معاش کے لیے بہتر ہے, اسے مجھے دے دے, میرے لیے مقدر کر دے. ویسرھا لی, میرے لیے آسان کر دے. اور اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں تو مولا اس کو مجھ سے دور کر دے, اس کو مجھ سے دور کر دے, اور جہاں کہیں خیر ہو اللہ تو مجھے وہ عطا فرما دے. دیکھیے کتنی شاندار دعا ہے. اس میں مومن کو اللہ کی طرف رجوع کی طرف کہا جا رہا ہے. یہ پڑھیے, یہ عقیدہ مسلم ہے, اور یہ دعا کریں, ہر نماز میں پڑھیں, بار بار پڑھیں. انشاءاللہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مقدر خیر کو کر ہی دیتا, خیر مقدر کر دیتا. اس کی طرف آئیے, اس کی طرف رجوع کیجئے. اب ایسے مسئلے میں بہت اچھا ایک رشتہ آیا ہوا ہے. اب یہ جناب والا مجھ سے پوچھ لیا اس نے, اب میں نے جیسے بھی اس کو بتا دیا, اب وہ رشتہ گیا. اب اس بچی کے لیے کوئی مناسب رشتہ ہی نہیں آ رہا. کیا ہوا جی؟ فلاں صاحب نے استخارہ کروا. بھائی آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے اسٹیٹس کا ہے, مسلمان ہے, صحیح العقیدہ ہے, اپنی بیوی کو کھلا پلا سکتا ہے, رہائش دے سکتا ہے, اس کا ہم پلہ ہے, تو نکاح کیا جائے. بسم اللہ. کتنی ہی بہن بیٹیاں ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے, گھروں میں ناچاکیاں ہیں, طلاقیں ہو چکی ہیں, بیوہ ہیں, مطلقہ ہیں, کتنی ہی ہیں ایسی ہیں. اب مرد حضرات کم, عورتوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. ایسی صورت کے اندر نکاح کو مزید مرد کی جانب سے بھی عورتوں کی جانب سے بھی, میرے پاس تو جو بھی آ رہا ہے اس کے اندر میں ایک بات ضرور عرض کرتا ہوں کہ ہم سب کہتے ہیں کہ یہ بہن بیٹیوں کے نکاح نہیں ہو رہے, دعا کیجیے اچھا رشتہ آ جائے. تو میں کہتا ہوں بھائی عورتوں کا رشتہ عورتوں نے ہی خراب کر رکھا ہے. لڑکے کو کوئی اعتراض نہیں ہے, اس کے ابا کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اعتراض جہاں بھی ہے یا تو بہن کو ہے یا بیٹی کو ہے یا ماں کو ہے کہ وہ لڑکی صحیح نہیں ہے, اور پھر کہتے ہیں ہماری بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا. تو بھائی منع کرنے والا کون ہے؟ عورت ہی عورت کی کاٹ میں لگی ہوئی ہے. غور کرنے والی بات ہے. مرد یہ نہیں دیکھ رہا, مرد تو اسٹیٹس کو دیکھ رہا ہے, میں پڑھا لکھا ہوں, یہ پڑھی لکھی ہے, صحیح العقیدہ, اچھے گھرانے کے نکاح ہو گئے. لیکن نہیں, عورتوں کو عورتوں کی نفی کرنا ثابت ہو رہا ہے. اور دوسری صورت یہ والی ہے کہ فلاں نے منع کر دیا, فلاں نے منع کر دیا, فلاں نے حامی کر دی. بھائی اللہ کے حضور رجوع کرو, ہم سب ایک جیسے ہی ہیں, کوئی سرخاب کے پر کسی کو نہیں لگے ہوئے, گورا کالا ہونا یہ سب اللہ کی طرف سے. بس صحیح العقیدہ مسلمان ہیں, اچھے گھرانے کے ہیں, سلجھے میں, کسی دوسرے کاموں میں مبتلا نہیں ہے, نعوذ باللہ کوئی نشے میں, کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی میں تو نہیں ہے, وہ اچھی طرح جانکاری کر لے, پھر توکل علی اللہ, نکاح کو آسان کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین نکاح وہ ہے جو آسان نکاح ہو. آج نکاح کو مشکل کیا جا رہا. اچھا, اب اس کے مد مقابل کچھ لوگ ایسے لبرل ٹائپ کے آ گئے کہ انہوں نے نکاح تو چھوڑ, متع کو
یعنی کہ حرام کاری کو اس کے فتوے دینا شروع کر دیے. بھائی ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے، یہ درست نہیں ہے، یہ عمل درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، شریعت مطہرہ اس کو سخت منع کرتی ہے، منع فرما دیا گیا ہے، ایسا کام حرام ہے. تو اب بتانا مقصود یہ ہے کہ ہمیں شریعت مطہرہ کہہ رہی ہے کہ آپ اللہ پہ توکل کرو، یہ سارے فضولیات چھوڑو اور اللہ کی طرف رجوع کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عمل میں لاؤ، تاکہ ہماری زندگیوں میں خوشیاں آئیں، برکتیں آئیں، اور اللہ کی طرف سے ہمیں رزق میں کشادگی ملے. اللہ سے دعا کرتے ہیں جو سیکھا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.